أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين صدق اللہ العظیم۔ پڑھ لیجیے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان من، محترم محتشم سامعین زیر خاک، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج مجھ عزیز کو اور آپ سب کو جن موضوع پر سماعت کی اور مجھے لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ ہے غزوہ بدر، جسے یوم الفرقان، جسے یوم التقى الجمعان کہا گیا، جسے کفار و ایمان والوں کے درمیان فرق کا دن، فیصلے کا دن کہا گیا، اور یہ وہ مارکہ ہے کہ جس کے بعد کفار پر ہمیشہ کے مسلمانوں کا عروج جو تھا وہ قائم و دائم ہوا۔ عزیزان من، مدینہ منورہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو، لوگوں قرآن کی حفاظت چاہتے ہو، اگر خدائی کی توحید پر ایمان سچا ہے، اگر نبی کی محبت، نبی کی رسالت کے پاسدار ہو، آؤ میدان جہاد میں نکلو۔ جہاد کے لیے نبی کا حکم ہے، مسجد نبوی میں اجلاس ہو رہا ہے، اپنے نام لکھواؤ، بھرتی کا اعلان ہو گیا ہے، مجاہدین کے لیے اپنا اپنا نام پیش کرو۔ کفار و مشرکین ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ادھر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے انہیں راستے میں گھیر لو۔ انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، ہم تھوڑے صحیح، غریب صحیح، سامان نہ صحیح، ایمان تو ہے۔ دنیا میں یہ تاریخ بنا دو کہ مسلمان کفر کے مقابلے میں سامان سے نہیں، ایمان سے لڑا کرتا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں، گھروں میں عورتوں نے آوازیں سنی، اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں، بیویاں اپنے خامدوں کو تیار کر رہی ہیں، بہنیں اپنے ویروں کو، اپنے بھائیوں کو تیار کر رہی ہیں۔ چشمے زدن میں مسجد نبوی کی جگہ نمازیوں سے، غازیوں سے، مجاہدوں سے بھر چکی ہے۔ محبوب خدا ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔
خطبہ جہاد ارشاد فرما رہے ہیں، لبیک لبیک الجہاد الجہاد کے نعروں سے مسجد آواز سے، اس نعروں کی گونج سے جگمگا رہی ہے۔ وہ کیسا منظر تھا کہ جب چاند تھا اس کے ارد گرد ستارے تھے، اور یہ کیسا منظر ہے کہ جب حضور تھے ارد گرد صحابہ تھے۔ روزے کی حالت میں ہوں میں، یہ باتیں اگر جذبات میں کروں تو شاید آپ کا انداز بن جائے۔ آپ سب روزے کی حالت میں ہیں، میں نے آگے جیسے باتیں چلنا ہے، اگر گلا خشک ہو گیا پھر مسائل میرے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ حضور جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، خدا اور رسول کے دشمن مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، خدا اور رسول کے دشمن مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، جنگ کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے دفاعی، دوسرا ہوتا ہے اقدامی۔ دفاع حضور نے فرمایا اقدام تو وہ کر چکے، ہم دفاع کرتے ہیں۔ پھر دفاع کے بھی دو طریقے ہیں کہ اپنے شہر میں، اپنے شہر مدینہ میں رہ کر کریں، یہ شہر مدینہ سے باہر نکل کر کریں۔ آواز آئی، صحابہ نے مشورہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا کون سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہے؟ ایک ضعیف العمر شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام صدیق اکبر تھا۔ حضور میں ہوں۔ اس ضعیف صحابی جسے شیخ امت، ہمراز مصطفیٰ، غم ساز مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، اے پروانہ شمع محمدی، اے انجلیب گلشن احمدی، اے یار غار مصطفیٰ، اے مزار یار مصطفیٰ، اے صدیق تیرے بڑھاپے پہ ساری امت قربان، تو نے اس امت کی لاج رکھی تو ہر میدان میں تیرا پہلا نمبر۔ خلافت میں دیکھو تو پہلا، امامت میں دیکھو تو پہلا، شجاعت میں دیکھو تو پہلا نمبر، صداقت میں دیکھو تو پہلا نمبر، اللہ اکبر، عبادت میں دیکھو تو پہلا نمبر، سخاوت میں دیکھو تو پہلا نمبر، تلاوت میں دیکھو تو پہلا نمبر، مال پیش کرنے میں دیکھو تو پہلا نمبر، جان پیش کرنے میں دیکھو تو پہلا نمبر۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پہلا نمبر ابتدا ہی سے صدیق اکبر نے اپنا نام الاٹ کرا لیا تھا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کے نام اللہ نے پہلے ہی الاٹ کر دیا تھا۔ کون ہے جو چیلنج کرے صدیق اکبر کو؟ صحابہ میں پہلے اسے نبی نے کہا پہلا، اسے علی نے مانا پہلا۔ جو اسے پہلا نہ مانے وہ علی کا منکر، جو اسے پہلا نہ مانے وہ نبی کا منکر۔ ہم نے مان لیا، نبی مسکرا دیے، یار ہو تو ایسا، جان نثار ہو تو ایسا، وفادار ہو تو ایسا، یار غار ہو تو ایسا، مزار یاد ہو تو ایسا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے اپنی موجودگی کا، پیش قدمی کا، حاضری کا اعلان کیا مسجد نبوی کی اس پر رونق اجلاس میں۔ حضور نے فرمایا کوئی اور بھی ہے؟ دوسرے نمبر پر دوسرا اٹھا، جو خلافت میں بھی دوسرا، فاروق اعظم، غیظ دمادم۔ اب تم نے تقریر سننے نہیں آئے،
ضروری ہے جوش میں بولا جائے. آپ لفظوں پر غور کیجیے. غیظ دمادم، بڑا لفظ کہہ رہا ہوں. مولا کا ملہم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آقا سینہ تنا ہوا ہے، گردن کفر کے مقابلے میں اکڑی ہوئی ہے. وہ گردن فروغ باطل کے سامنے تنی رہی، خدا اور مصطفیٰ کے سامنے جھکی رہی. وہ گردن، دوبارہ ذوق اور لطف لیجیے کہ وہ گردن جو کفر کے سامنے تنی رہی، اکڑی رہی، اور جو خدا اور اس کے مصطفیٰ کے سامنے جھکی رہی. عرض کرتے ہیں حضور کافر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں عمر. اچھا حضور یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. عرض کی حضور چلتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہرو تو صحیح. اچھا حضور میں تیار ہوں، میرا نام لکھ لیجئے. یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے. اگر آپ عمر سے فرما دیں عمر قریش مکہ تو کیا چیز ہے، عمر تو جنات سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اگر میں جنات کے سامنے بھی اپنی شجاعت نہ دکھاؤں تو حضور مجھے عمر نہ کہنا. پوچھتے رہے عاشق، مچلتے رہے عاشق، یہاں تک کہ باری آئی حضرت علی. علی تو علی ہے، پھر کیا بات ہے علی تیری اٹھان کی، کیا بات ہے علی تیری جوانی کی. حضرت علی نے دیکھا کہ ضعیف نمبر لے گئے. حضرت علی نے دیکھا کہ ضعیف نمبر لے گئے. حضرت علی نے اس دن یقین کر لیا کہ یہ جو دو ضعیف ہیں یہ اول نمبر ہیں. مجھے بھی یقین ہے کہ یہی اول نمبر ہیں. اللہ اکبر. علی اٹھے، جوان تھے. علی اٹھے، علی جوان تھے، علی نبی کے پہلوان تھے. واہ علی، علی علی ہے. کیا کس نے خوب کہا تھا، گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے. مانا شناس راز خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر ہر گلی ہے. بھائی جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے. حضرت علی نے عرض کی قریش مکہ ان کے لیے تو علی اکیلا کافی ہے. حضور خوش ہوئے، تبسم فرمایا. جب خوش ہوئے تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلی ہیں. مسجد نبوی جگمگا اٹھی ہے. صحابہ کے چہرے پہ پڑی ہے، صحابہ کے چہرے پر پڑی ہے تو صحابہ کے چہرے بھی چمکا اٹھے ہیں. اب یہاں علی نے اپنی حاضری کا ارادہ بتلا دیا. اب اٹھے حضرت مقداد. وہ کیا کہتے ہیں، اے ہادی دراں ہمیں بخشی ہے جب سے یہ دولت ایمان. اے ہادی دوران ہمیں بخشی ہے جب سے یہ دولت ایمان. تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کریں، نہیں اور کچھ کر سکتے تو جانیں ہی فدا کریں. حضور خوش ہو رہے ہیں غلاموں کا جذبہ دیکھ کر. حضرت مقداد کے بعد حضرت سعد اٹھے. کہتے ہیں اذن ہو، اجازت ہو تو کچھ ہم بھی عرض کریں. حضور نے فرمایا اٹھو سعد، دیر نہ کرو، جلدی بولو. عرض کرتے ہیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں. وہ اور تھے جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ آپ جانیں اور آپ کا رب ان سے لڑے، ہم تو جہاد کے لیے نہیں نکلتے. کہا وہ موسیٰ کے ماننے والے تھے، وہ قوم موسیٰ تھے، ہم قوم محمد ہیں. اللہ اکبر. حضور آپ یہ فرماتے ہیں قریش مکہ کے مقابلے
میں نکلو، اپنا حال تو یہ ہے، ہائے ہائے کیا خوب کہا، میں کہتا ہوں قربان جائیں ان کے جملے پر۔ حضور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ کے مقابلے میں نکلو، میرا حال تو یہ ہے نبی کا حکم ہو پھاند جائیں ہم سمندر میں، ذرا اذن دے کر تو دیکھو سمندر میں نہ کود جائیں، تو اپنا غلام نہ کہنا۔ کہا کہ اگر یہ تو قریش مکہ کیا چیز ہے، کہا کہ آپ حکم دے تو سمندر میں پھاند جائیں، اگر نہ پھاندیں تو پھر اپنا غلام نہ کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہا کوئی بیڑوں کی، کوئی کشتی کی، کوئی تیرنے کے سہارے کی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حضور آپ کے غلام تو آپ کے حکم پر یوں ہی سمندر کو کراس کر جائیں۔ میرے نبی نے جب سنی نا گفتگو حضرت سعد کی، اللہ اکبر، حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، کتنا خوش ہوئے یہ الفاظ نہیں بتا سکتے۔ الغرض یہ تو صحابہ، اب کس کس صحابی کی یہ 313 نفوس قدسیت ہے، کس کس کی داستان سناؤں؟ ایک پردے کی اور سے ایک پیچھے ضعیفہ خاتون ہے، دھیمی سی آواز میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، پر آپ کے قدموں پر مر جانے کا جذبہ ہم بھی رکھتی ہیں، اگرچہ جسم میں طاقت نہیں، ایمان سے خالی ہم بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ایک ضعیف العمر خاتون، کہا کہ جسم پر راشا بھی نہیں ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، پردے کے پیچھے کھڑی ہے۔ مسلمانوں یہ تاریخ کی بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس میں کچھ لپٹا ہوا ہے، عرض کرتی ہیں حضور اس میں میرا بھی حصہ ڈال دیجئے۔ حضور نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ عرض کی اس میں میرے سر کے بال ہیں، یہ سر کے بال کاٹ کر میں نے اس کپڑے میں رکھ دیے ہیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اسے کیا کریں گے؟ حضور نے پوچھا اسے کیا کریں گے؟ حضور مجھے پتہ ہے مصر کے بازار میں یوسف کی خریداروں میں ایک بوڑھی ضعیفہ خاتون جو تھی، وہ سوٹ کی اٹیا لے کر یوسف کی خریداروں میں کھڑی تھی۔ حضور مجھے وہ سمجھ لیں کہ میں سود کی اٹیا لے کر آنے والی ہوں۔ حضور میں جانتی ہوں کہ میرے سر پر میرے خامند کا سہارا نہیں ہے، میرا شوہر زندہ نہیں ہے، کاش وہ زندہ ہوتا تو آج جیسے آپ نے طلب جہاد فرمایا ہے اسے تیار کر کے بنا کر سنوار کر آپ کی بارگاہ میں بھیجتی، آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ کہا کوئی بچہ بھی زندہ نہیں ہے، کاش کوئی بچہ ہوتا، اس لخت جگر کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ کوئی نہیں ہے میرا، میں اکیلی ہوں۔ اعلان جہاد نبی کر رہا ہے، اگر لبیک نہ کہوں تو ایمان جاتا ہے، اگر لبیک نہ کہوں تو ایمان جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، جہاد، اعلان جہاد نبی کر رہا ہے، اگر لبیک نہ کہوں تو ایمان جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ میں نے سر کے سارے بال اتار دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں، اس رومال میں لپیٹ کر لے آئی ہوں آقا، کچھ نہ ہو سکا۔ حضور نے پوچھا تھا نا کیا کریں گے ان بالوں کا، تو کہتے ہیں حضور کچھ نہ ہو سکا تو کم از کم کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی کی
رسی بنا لینا، نکیل بنا لینا، اس میں استعمال کر لینا، میں سمجھوں گی کہ خدا کے دین کے کام آ گئی، میں سمجھوں گی میری بخشش ہو گئی، میں سمجھوں گی قیامت تک جب تک لوگ غزوہ بدر کا ذکر کریں گے، بدر کے مجاہدوں، بدر کے شہیدوں، بدر کے غازیوں کا ذکر کریں گے، تو کم از کم آقا میرا بھی تو ذکر ہوگا نا، کم از کم حضور میرا تو بھی آپ کے امتی ذکر کریں گے نا، مجھے بھی تو سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، چشم نم سے، چشم نم ہیں، حضور نے اپنی غلامی رکھنے والی اس ضعیفہ خاتون سے بادیدہ پرنم آپ نے آنسو بہاتے ہوئے اس ضعیفہ کی قربانی کو قبول کیا۔ ایک اور بوڑھی عورت ہے، جوانوں کے قصے تو آپ سنتے ہیں، آؤ تمہیں ایک اور حضور کی غلامی میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون کا اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اور بوڑھی عورت ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اس کے کانوں میں بھی اعلان جہاد نبی کی آواز پہنچی، رونا شروع کر دیا۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے، ایک بچے کا نام ہے معاش، دوسرے کا نام ہے معوض، دونوں کھیل رہے ہیں، گھر سے آواز بلند ہوتی ہے، ماں ہچکیاں لے رہی ہے، رو رہی ہے، بچے ماں کی آواز کو سنتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، ماں کی باہوں میں آ جاتے ہیں، لپٹ کر گلے لگ کر پوچھتے ہیں، ماں تجھے کس چیز نے رونے پر مجبور کیا ہے؟ ماں کیوں رو رہی ہے؟ ماں سے پوچھتے ہیں، ماں کہتی ہے بوڑھی ہو گئی، اپنے اندر تو ہمت نہیں، تمہارے والد زندہ ہوتے تو آج وہ بھی جہاد میں جاتے ہیں، میرا بھائی ہوتا وہ بھی جہاد میں جاتا، میدان جہاد میں بھیجتی، میرا کوئی نہیں ہے۔ بچے کہنے لگے، سنیں ایمان والا جملہ دے رہا ہوں، بچے کہنے لگے کوئی نہیں ہے، ہم تو ہیں نا تیرے۔ کہا کوئی نہیں ہے تیرا، ہم تو تیرے ہیں نا۔ ماں کہنے لگی میرے لال تم بچے ہو۔ بچوں نے کہا ماں ہم بچے تو ہو سکتے ہیں پر کچے نہیں ہیں، بچے تو ہو سکتے ہیں ایمان کے کچے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بچے ماں کے گلے لگ کر لپٹ کر رونے لگے۔ ماں سے کہنے لگے ماں ہمیں اجازت دے دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ ماں نے کہا تمہارے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ اگلا بھی تاریخی جملہ ہے، کہا ماں سامان نہیں ہے، ایمان تو ہے نا، ایمان تو ہے نا۔ اچھا بیٹا، ماں خوش ہو گئی۔ ماں پھر بچوں کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا میدان جہاد میں کچھ نہ کر سکو تو کم از کم نبی کے دفاع میں شہید ہو جانا۔ جب نبی پر کوئی حملہ کرے تو سامنے آ کر تیر اپنے سینے پر کھا لینا، خنجر اپنے سینے پر کھا لینا۔ اللہ اکبر، جب نبی پر حملہ ہو تو ڈھال بن جانا۔ اب گھر سے دونوں بچے نکلتے ہیں، ماں نے بچوں کو کہا کہ دونوں ساتھ نہ جاؤ، دونوں ساتھ نہ جاؤ، علیحدہ علیحدہ جانا ہے۔ پوچھتے ہیں ماں سے کیوں؟ کہا جس کے پاس جا رہے ہو وہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دونوں کو جب دیکھیں تو کہیں کہ کہیں دونوں شہید ہو گئے تو ماں کی گود نہ اجڑ جائے۔ بڑے نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا، زیادہ حق میرا ہے۔ بڑا پہنچ گیا، لشکر تیار ہو رہا ہے، عرض کی حضور السلام علیکم یا نبی اللہ، میرا نام بھی مجاہدین میں لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی تم چھوٹے ہو۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا نا کہ تم چھوٹے ہو، وہ صحابی جو بچہ تھا نا وہ کھڑا ہوا، اپنی انگلیوں کے سہارے پر اپنے آپ کو تھوڑا اونچا کیا، عرض کی حضور میں بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے لڑنے کا طریقہ نہیں آتا،
اب بچے کا اگلا ایمان افروز جملہ سنیے. حضور نے فرمایا کہ تجھے لڑنا نہیں آتا، لڑنے کا طریقہ نہیں آتا. عرض کی حضور آپ کے قدموں پر مرنا تو آتا ہے. کہا حضور آپ کے قدموں پہ مرنا تو آتا ہے نا، مجھے قبول کر لیجئے. آقا ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں. اس بچے کا جذبہ دیکھ کر محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا نے فرمایا آجا تجھے بھی سینے سے لگا لیتے ہیں. قبول کر لیا. اللہ اکبر. قافلہ مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا مدینے کے ایک اور میدان میں پہنچا ہے. دوسرا چھوٹا بھائی بھی محفظ پہنچ گیا. عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، میرا نام بھی لکھ لیں. حضور نے فرمایا تو زیادہ چھوٹا ہے. عرض کی حضور اس بچے کو تو قبول کر لیا ہے. بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے بھی قبول کر لیجئے. حضور نے فرمایا وہ تم سے بڑا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو قد ملا لیتے ہیں. اس کا قد تم سے بڑا، صحت میں تم سے اچھا ہے، تمہارا قد اس سے چھوٹا ہے. عرض کی حضور میں نے سنا ہے کہ تیرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، تیرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. عرض کی حضور ہم دونوں میں کشتی کروا دیں. حضور نے فرمایا قافلہ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہے، وقت نہیں ہے کشتی کا. ادھر حضور نے یہ فرمایا، ادھر رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا ہے. ادھر جبرائیل آ گئے. عرض کی حضور رب فرماتا ہے یہ کشتی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کی حضور رب فرماتا ہے یہ کشتی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اب دونوں مد مقابل ہوئے، ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے ہیں. چھوٹا بڑے سے کہتا ہے تیرا نام تو مجاہدین میں لکھا جا چکا ہے، نبی جو فرما دے وہ بدل نہیں سکتا. تو نے تو جانا ہی جانا ہے، پر مجھ پر ایک احسان کر. میں طاقت میں تجھ سے زیادہ نہیں، زور بازو میں تجھ سے زیادہ نہیں ہوں. مجھے اوپر آنے دے، تو نیچے لیٹ جا. مجھے فتح یاب ہونے دے، تو شکست خوردہ ہو جا. بڑے نے کہا ٹھیک ہے. اب بڑا جو تھا وہ نیچے، چھوٹا جو ہے وہ جیت گیا. عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں حضور میں نے کہا تھا نا کہ میں زور میں بازو میں، اور یہ گفتگو حضور بھی سن رہے تھے، جبرائیل بھی سن رہے تھے. اب یہ دونوں بچے چلے ہیں، پورا کا پورا قافلہ بدر میں پہنچا ہے. حضور نے دعا فرمائی ہے، دعا کے بعد فرشتوں کی مدد پہنچی ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ جس ذوق کے ساتھ بات چل رہی ہے. بالآخر دونوں بچے، ایک وقت آتا ہے میدان جہاد میں، میدان کار ساز میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہیں. دونوں بچے ان کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا ابو جہل کون ہے؟ دیکھا جو نہیں تھا. کہا کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. دونوں تلواریں لے کر کم عمری میں، سنے عمری میں، سنے صغر میں چلے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل کی جس کے ارد گرد کفار و مشرکین نے اس کی حفاظت کے لیے دستہ کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن یہ دونوں بچے جذبہ محبت میں. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جہاں بھی صحابہ سے کئی مرویات موجود ہیں کہ جب صحابی کسی پر حملہ کرنے کے لیے پہنچتا تو اس سے پہلے اس کی گردن اڑ چکی ہوتی، کیونکہ اس غزوہ بدر میں 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی تھی. قرآن اس بات پر شاہد ہے. تو دونوں بچے پہنچے ہیں، ایک نے نیچے ٹانگ میں، دوسرے نے پیٹ میں.
آخری وہ سانسیں لے رہا تھا، ایک اور صحابی پہنچے کہ جو اس کے سینے پر پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو سر سے تن سے جدا کر دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ طاقتوں سے نہیں، ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں فلسطین میں بیت المقدس میں نماز کی حالت میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کئیوں کو گرفتار کیا گیا۔ آج اس عالم اسلام میں حکمرانوں کی بے بسی اور حکمران یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، کیونکہ ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اور گزشتہ ہی دنوں میں اسمبلی میں ایک ہندو سینیٹر ہے، یہ ممبر ہے اسمبلی کا، اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے دعوت ایمان دیتے ہیں اور خود یہ ذخیرہ اندوز ہیں، خود یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو پہلے خود کو تو درست کر لیں پھر مجھے ایمان کی دعوت دیں۔ تو آج مسلمانوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمیں اغیار للکار رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ایک طرف پوری عالم کفر تھا اور ادھر 313 نفوس قدسیہ تھے۔ ایمان کی طاقت سے 313 نے 1000 کے لشکر سے ٹکر آزمائی اور ثابت قدم کھڑے رہے اور محبتوں کا اظہار فرماتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو بس جو حقیقی غلامان محمد ہے، نام لیوا نہیں، فقط بس سہارا لے کر اسلام کا چلنے والے نہیں، جنہوں نے اسلام کی اصل روح کو پایا ہے، وہ صدیق اکبر تھے، وہ فاروق اعظم تھے، وہ عثمان ذو النورین تھے، مولا کائنات تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت سعد بن عبادہ تھے، حضرت سعد بن معاذ تھے، اور حضرت معاذ و معوذ تھے، حضرت سراقہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک والد ہے 63 سالہ اور ایک بچہ ہے، بدر کے لیے دونوں آپس میں آ گئے اور کیا کہتے ہیں، باپ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ اب دونوں میں بات چیت ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا۔ تو بیٹے نے کہا والد سے، حضرت خیسمہ بن حارث اور ان کے بیٹے سے سعد بن خیسمہ کا جب ہوا، دونوں کی چاہت تھی کہ بدر میں شریک ہو جائیں، تو حضرت خیسمہ نے کہا کہ میں تمہارا والد ہوں، مجھے ترجیح دو، آپ گھر میں رہو۔ وہ کہنے لگے لو کان غیر الجنت لأسرتک بہ انی لأرجو الشہادۃ فی وجہی ھذا۔ ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو آپ کو ہی ترجیح دیتا، میرے دل میں شہادت کی آرزو مچل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دونوں میں مذاکرہ جاری ہے۔ بالآخر باپ بھی جانے کے لیے تیار ہے، بیٹا بھی مرنے کے لیے حضور کے قدموں پہ تیار ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے تو بات نہیں بنے گی، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی، بیٹے کا نام نکلایا اور بیٹے کا نام نکلا، بیٹا میدان بدر میں پہنچا ہے، جام شہادت کو نوش فرما گیا۔ اور یہاں تک نہیں کہ ایمان والوں کی کیا کیا داستان میں آپ کو سناؤں۔ ایک صحابی ہے، حضور کی بارگاہ میں جنت کی بات پوچھتا ہے کہ آج جنت جو ہے وہ آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا آسمان و زمین اس کی وسعت میں سما سکتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کچھ کھجوریں نکالی، کہا کہ اس سے طاقت حاصل کرتا ہوں، جنگ میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ طاقت کے لیے کھجوریں اٹھائی نا، تو کہا، پھر ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا، ہم تو کہتے ہیں نا کل نیک کام کر لیں گے، اب سنیے زندگی کے بارے میں۔ کہا لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ھذہ انی لحیات طویلہ۔ کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ میں چھوارے کھانے تک زندہ ہوں تو یہ بہت لمبی زندگی ہے۔
اگر یہ چھوارے کھاتا رہوں گا تو نبی کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا، شہادت میں کافی دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھوارے پھینک دیے ہیں، میدان جہاد میں کود پڑے ہیں، جام شہادت نوش کر کے۔ کہا کہ یہ چھوارے میرے اور جنت کے درمیان میں حائل ہیں، جہاں جنت میں اللہ نے اعلیٰ نعمتیں رکھی ہیں۔ تو کبھی جنت کے حصول کے لیے اٹھیے، اور گفتگویں تو بڑی اچھی اچھی ہوتی رہیں گی، لیکن یہ باتیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تب کامیاب ہیں جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں، عمل کے میدان میں اتر آئیں۔ کم از کم ہم جہاد کے لیے نہیں اتر سکتے، کم از کم نماز کے لیے مسجد میں تو آ سکتے ہیں، کم از کم تلواریں لے کر جان بھی پیش کر کے، مال پیش کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم جان نہیں تو مال تو پیش کریں۔ اللہ نے مال دیا تو مال بھی راہ خدا میں خرچ کر دیجئے، جان دی ہے تو جان کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت دین اسلام کے لیے قربان کیجئے۔ پھر دیکھنا کہ آج جیسے اس بال پیش کرنے والی کی قربانی کو رب العالمین نے رائگاں نہیں کیا، حضور نے تذکرہ فرمایا، ائمہ محدثین نے کئی سند حدیث میں اس کو روایت کو نقل کیا، تو ایسے تو نہیں کیا۔ تو اس لیے آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ زندہ رہ جائے، ہماری یادیں زندہ رہ جائیں، اور قبر میں اچھی طرح ہم تیاری کر کے جائیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، غلامی مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کو تھام لیجئے۔ دعا ہے خلاق لم یزل سے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کر لیں کہ امپلائی سے علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، دعوت اسلامی کے شعبے خدام المساجد کے تحت سریہ سیمنٹ اور مزدوری کے لیے تعاون فرمائیں، بہر موجود ہیں، وسیم بھائی کے نام سے آپ تعاون فرما سکتے ہیں۔